جناب درانی صاحب، اس میں کچھ زیادہ خوش فہمی کا عنصر زیادہ نہیں ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں کی جو پالیسیز ہیں وہ تو قائم رہتی ہیں، بدلتی نہیں ہیں یا بدل بھی سکتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشاہد حسین سید صاحب بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہد صاحب کی جی کئی پہچانیں، ایک تو ہمارے وہ استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور پاکستان کی سیاست کے وہ کردار ہیں جنہوں نے بڑی سے بڑی پوزیشن پہ رہ کے بھی ان کی ذاتی حیثیت اور ذاتی جو ان کی مطلب جسے کہتے ہیں نا ذاتی مفادات کبھی بھی ان کے کسی پوزیشن میں ان کے سامنے نہیں آئے، اور ان کی جو پریڈکشنز آپ بات ہوتی ہیں۔ جاری رکھیے گا، میں اناؤنس کر دوں کہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب جو ممبر کور کمیٹی پی ٹی آئی ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جی آپ کنٹینیو کریں محمد علی درانی صاحب۔ جناب، تو مشاہد صاحب کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ کوئی پیشن گوئی نہ سمجھا کریں، وہ میتھمیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ تمام حالات کیلکولیٹ کر کے وہ اس کے اوپر ایک اپنی کیلکولیٹڈ اوپینین دیتے ہیں۔ اور ماضی میں بھی جب آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے بہت پہلے جب ریکنسیلیشن کی میں نے بات کی تھی، اس وقت دور دور تک اس بات کو کوئی سمجھنے والا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب سے گزرنے سے بھی ہر کوئی ڈرتا تھا۔ لیکن مشاہد صاحب وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے، اور ایسے معاملات میں ہوا کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی سٹیٹمنٹ کو ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سمجھدار انسان کی اسیسمنٹ کے طور پہ لیا جانا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ تو آبویسلی وقت کے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں، لیکن جب آپ موسم کو پریڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ کے پریڈکٹ کرتے ہیں۔ مگر ایک بات آپ کو یاد دلاؤں اس سے پہلے کہ میں ابو ذر غفاری نیازی صاحب کی طرف جاؤں، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے کڑاکے نکالے تھے کہ میاں صاحب کڑاکے کٹ دے، ان کا بڑا ایک ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں جملہ ان کا، وہ پھر کڑاکے نکل ہی گئے تھے۔ لیکن بہرحال میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نیازی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ فرمائیے کہ بڑا ہارڈ ہٹنگ آیا، کوئی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ یار ریکنسیلیشن کی بات کریں، مل جل کے آگے چلیں، پھر ایک بڑی سخت سی پریس کانفرنس آتی ہے ISPR کی، اور اتنی ہی تو اس سے تو سٹیل میٹ ہی نظر آتا ہے۔ کوئی جو ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی رستے کھلیں، ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں نیازی صاحب؟ جی دیکھیں سعید قاضی صاحب، تھینک یو آپ نے بلایا۔ اس میں دیکھیں بڑی ہماری پوزیشن جو ہے بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر۔ ہم جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی نیگوسیشنز کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، اس پہ میں بھی خان صاحب کو ملا ہوں، پچھلے ہفتے بھی ملا ہوں۔ اس پہ بڑی کلیئر پوزیشن ان کی یہی ہے کہ اگر ہم سے کسی نے بات کرنی ہے تو بالکل ہم اس چیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں کہ اس ملک کا جو آئین کہتا ہے، اس ملک کا جو قانون کہتا ہے، اور جس کو آئین کے مطابق جو اداروں کا ایک اختیار ہے، اگر اس کے میں رہ کے کسی ادارے نے کام کرنا ہے اور ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ اختیار ہے، آپ اس میں رہ کے کام کریں، تو بالکل ہم ان کو بیٹھ کے یہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس ملک کے کوئی سیاسی فیصلے ہیں، اس ملک کے کوئی آئینی فیصلے ہیں، اگر اس کی اندر کوئی نیگوسیشن ہے تو اس کے لیے ہم نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہم نے ایک بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ ہم اس ملک کے آئین کو جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں۔ اگر اس ملک کا آئین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو سب سے بڑی پہلی چیز کیا ہوگی، اس ملک کی جو عدلیہ ہوگی وہ آزاد ہوگی، اس کے اندر جو اداروں کی انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہوگی۔ اگر عدلیہ آزاد ہوتی ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے یا 2 یا 3 دن میں جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اس وقت جس طرح ان کے ٹرائلز ہوئے، جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ بلکہ لگتا کیا ہے سامنے ہے کہ عدلیہ جو ہے اس میں انٹرفیرنس تھی، جس طرح ان کو سزائیں دی گئی، ایک جوڈیشل پروسیس جو تھا وہ پورا کمپرومائز لگتا تھا، اڈیالہ میں جس طرح ہیئرنگز ہوئیں، تو بالکل اگر آئین پہ امپلیمنٹ ہوگا، ادارے انٹرفیئر نہیں کریں گے تو خان صاحب باہر ہوں گے۔ جہاں تک دوسری بات ہے، آپ اس ملک کے الیکٹورل پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کریں، ادارے جو ان کا آئین میں ان کو کام دیا گیا ہے وہ وہی کام کریں، کیونکہ اگر الیکٹورل پروسیس میں بھی انٹرفیئرنس نہ ہوتی تو فارم 45 کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کو رزلٹ کہتے ہیں،
وہ کوئی ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا سمپل. اس کے مطابق ہم ٹوٹل 182 سیٹس جیتے ہوئے ہیں. ایک تو ہمارا وہ حق مارا گیا اس ملک کے الیکٹورل پروسیس میں انٹرفیئر کر کے, پھر جوڈیشل پروسیس میں بھی انٹرفیئر کر کے ہماری جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کو بیلیں نہیں ملی, ہمارے لوگوں کے خلاف. اچھا آپ یہ مختصر بتائیے گا کہ یہ سیٹوں کا جو معاملہ ہے جو کے پی کے کے حوالے سے فیصلہ ہے, تو آر یو اپ بیٹ کہ یہ آپ کو ملنے والی ہیں یا مل سکتی ہیں؟ یہ جو ریزرو سیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, جی جو ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کا. جی دیکھیں وہ تو بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی چیز تھی. جس طرح الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک میرا آئینی حق ہے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے دیا جائے, وہ میرے سے چھین کے ایک مشینری پروویژن پروسیجر پہ ٹیکنیکلی مجھے ناک آؤٹ کر کے مجھے بھی نہیں دی, الٹا سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ آپ نے دوسری پارٹیز میں بانٹ دی. آئین کے خلاف ہے, آئین کے اسپرٹ کے خلاف ہے, آئین کی روح کے خلاف ہے, آئین کی سیدھی پروویژنز کے خلاف ہے. بالکل جی, یہ فیصلہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارے حق میں آئے گا, اور اس کا پلان یہ تھا کہ جی ان کو 2/3 میجورٹی دے, 226 سیٹیں پوری انہوں نے کر دی تھی, اور اس کے بعد آئین میں ترمیم کریں, آئین کے ساتھ جو آگے بڑھتا ہوں. بغیر مینڈیٹ کے. نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. محمد علی درانی صاحب, یہ آپ وہ مجھے نا ایک محسن نقوی صاحب ہمارے دوست ہوا کرتے تھے, شاعر تھے, وہ جانتے ہیں آپ, وہ شہید بھی ہو گئے, تو ان کا مصرع تھا چٹخ کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا. تو یہ جو سختی ہمیں فی الحال نظر آ رہی ہے, اور جس سختی کو آپ نے بھی نرمی میں بدلنے کی کوشش کی ان دی گریٹر انٹرسٹ آف دس کنٹری, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا ہے یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جی یہ تو ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کے ساتھ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ صرف 23 سیٹوں کے لیے ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپوزیشن بدل سکتی ہے قومی اسمبلی میں ان کو سیٹیں ملنے سے؟ دیکھیں صاحب, یہ جو سیٹیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں فارم 45 والی, وہ تو ان کی مہربانی ہے. اصل میں تو ان سے جو ناانصافی ہوئی ہے وہ الیکشن سے پہلے ہو چکی تھی. ان کا انتخابی نشان چھن چکا تھا, ان کو کیمپین کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, ان کے تمام لوگ جو ہیں ان کو ریٹارڈ کیا جا رہا تھا ٹو بی ان دا الیکٹورل پروسیس, جس کو کہ میں نے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ایکولنٹ ٹو 77 الیکشنز کہا تھا. آپ اس چیز کے گواہ ہیں. اس کے بعد جو الیکشن ہونے کے بعد جو دھاندلی ہوئی وہ تو مور ہوگا. لہذا ابھی بھی اس وقت چانس ہے موجودہ حکومت کے پاس, اور حقیقت میں دیکھیں آپ کوئی بھی ادارہ کچھ بھی کہیں, میں نے اگر کسی کو اکیوز کرنا ہوگا تو میں سٹنگ گورنمنٹ کو اکیوز کروں گا, کیونکہ یا انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے یا آئین کے مطابق انہیں اپنا اختیار اور اپنی حیثیت کا تعین کرنا چاہیے. اگر وہ مانگی تانگی کی سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کے بعد ان کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے. اور میرا آج بھی یہ خیال ہے, میں نے بہت سی حکومتیں آتے اور جاتے دیکھی ہیں, بنتے اور بگڑتے دیکھی ہیں, اس بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح ہر اقتدار جو ہے وہ سرکتا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں اگر یہ اس وقت انہوں نے کوئی آبجیکٹو رکھنا ہے موجودہ حکومت نے, تو انہیں چاہیے کہ وہ اس ملک کے مفاد کی طرف جا کے اپنی بھی عزت بچا لیں اور ملک کو بھی فائدہ دے دیں اور عوام کا بھی بھلا کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر انصاف پہ مبنی ریکنسیلیشن کے پروسیس کو انیشیٹ کریں, اور وہ کم از کم پروسیس یہ ہوگا کہ آپ 8 فیبروری کے الیکشنز کے جو بھی حقیقی نتائج ہیں جن کے شواہد موجود ہیں اس کے مطابق سب کو دعوت دے کے اختیار کو اسی کے مطابق تقسیم کریں. لیکن وہ اسمبلی بھی یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ نہیں رکھتی ہوگی کہ وہ 5 سال چلے. اس کے بعد البتہ انہیں اگلی لیجسلیشن کرنی پڑے گی, کیونکہ نہ اب عبوری حکومتیں بن سکتی ہیں, نہ موجودہ الیکٹورل پروسیس چل سکتا ہے, نہ موجودہ الیکشن کمیشن کا نظام چل سکتا ہے.